خواجہ آصف نے کل کہہ دیا کہ ہم ایک ڈیفالٹ ملک میں رہ جی رہے ہیں، تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، خواجہ آصف صاحب نے ایک علامتی بات کی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمیں جب ملک ملا ہے تو ڈیفالٹ کی برنک یا اس کی حد کے اوپر پڑا ہوا تھا. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اپریل میں ہر ٹاک شو میں ہر تجزیہ کار کہتا تھا کہ ملک 2 ہفتے میں 4 ہفتے میں سری لنکا بن جائے گا. تو الحمدللہ سری لنکا تو نہیں بنا. دنیا کی 5 تیز ترین ابھرتی معیشتوں میں قرار دیا جا رہا تھا. 2022 میں تو 5 ڈوبتی ہوئی معیشتوں میں نام آ گیا. صلاحیت نہیں پیدا کی. ہم ڈالر کھپانے والا ملک بنے ہیں لیکن ڈالر کمانے والا معیشت نہیں بن سکے. تو اب وقت ہے کہ ہمیں پورے بزنس سیکٹر کو، پاکستان کی تمام پیداواری صلاحیت کو ایکسپورٹ موڑنا ہے. ایکسپورٹ ایمرجنسی ہی ہمارے مشکلات کا حل ہے. اگر ہم اپنے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے، غیر ملکی قرضوں کو ادا کرنے کے لیے مزید غیر ملکی قرضے لیں گے تو یہ تباہی کا راستہ ہے، اور یہ پھندا ہمارے گلے میں ایسا کسا جائے گا کہ ہم اس سے نکل نہیں سکیں گے. تو ہمیں اپنی غیر ملکی زر مبادلہ کی ضرورت کو آمدات کے ذریعے پورا کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے حکومت نے 5 ایز فریم ورک بنایا ہے، جس میں ایکسپورٹس، ای پاکستان آئی ٹی، تیسرے نمبر پہ انرجی، چوتھے نمبر پہ انوائرمنٹ اور واٹر فوڈ سیکیورٹی، اور 5ویں نمبر پہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور پاپولیشن کنٹرول کے ذریعے ایکوٹی کہ سوسائٹی میں ہم جو ناہمواری ہے اس کو بھی روکیں. اس وقت ہماری ناہمواری پیدا کرنے میں، ہماری غربت پیدا کرنے میں تعلیم، صحت اور بے قابو آبادی میں اضافہ، یہ تینوں چیزیں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. تو حکومت کا جو معاشی ایمرجنسی کا پلان ہے وہ تمام برآمدات کے گرد گھومتا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر لائحہ عمل بنا رہے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ 2 سے 3 سالوں میں ہم پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پاکستان کے عوام اور پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر میں بے انتہا انٹرپرائز ہے. اس انٹرپرائز کو بروئے کار لانے کے لیے ہمیں ان کو فرینڈلی پالیسیز دینی ہیں. حکومت کا کام صرف یہی ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کرے تاکہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے زیادہ سے زیادہ برآمدات اور زیادہ سے زیادہ عالمی منڈیوں میں پاکستان کے جھنڈے کو گاڑ سکیں. مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی ہے کہ اس پلانٹ میں دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی اور دنیا کی بہترین پیداواری مسابقت کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور اس فیکٹری سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر، پاکستان کے پروفیشنلز اور پاکستان کے ورک فورس دنیا کی بہترین پیداواری صلاحیت کی حامل ہے. اگر ان کو ہم مسلسل پالیسیز کے ساتھ، استحکام کے ساتھ سپورٹ کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم بہت مختصر عرصے میں ملک کو اس دلدل سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لہٰذا اب ہمیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، امن کی ضرورت ہے اور استحکام کی ضرورت ہے. اور اس مقصد کے لیے ملک کی ساری قیادت کو اور ملک کے تمام اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا. تھینک یو. دیکھیں حسن صاحب، آپ یہاں پہ آئے ہیں، 55 روپے آپ ہفتے میں 15 دنوں میں تیل بڑھائیں گے، بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، گیس بڑھائیں گے، انٹرسٹ ریٹ سب سے ابھی بھی مطالبہ ہے. تو کیا انڈسٹری وائبل رہے گی اور آپ نئی انڈسٹری لگا رہے ہیں، پرانی بند ہو رہی ہے؟ دیکھیے ہمارے ساتھ یہ ٹھیک امپورٹ کا ایشو ان کا بہت بڑا ایشو ہے. بہت سارے جو اس میں اسمبلی میں لوگ تھے وہ اس میں ڈسکلوجر پہ چلے گئے. ڈیفینیٹلی ان کی بھی کیپیسٹی اتنا یہ کام نہیں کر رہے ہوں گے. ان حالات میں جا کے باہر سے سارے کا سارا خام مال میں آپ کو سمجھ گیا. باہر سے آ رہا ہے. آپ ٹھیک، کے پاس 3 ہفتے گزارش یہ ہے، امپورٹ کا کور نہیں ہے. جی ٹھیک ہے تو کیسے جی، گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کو معاشی بحران کا سامنا ہے یہ مستقل نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا کہ جو کریکٹیو میجرز ہم لے رہے ہیں
اس کے نتیجے میں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر یا 2 سال زیادہ زیادہ 1 سے 2 سال میں معیشت کو ہم دوبارہ استحکام کے ساتھ پائیدار بنیاد پہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تقریباً آپ کو یاد ہے اسی قسم کے حالات 2013 میں ہمیں ورثے میں ملے تھے کہ جب آج تو فورن ایکسچینج کا مسئلہ ہے, تب فورن ایکسچینج کے ساتھ 18 گھنٹے بجلی بھی نہیں آتی تھی, لیکن ہم نے الحمدللہ اس مسئلے کو بھی حل کیا. دیکھیے جو آج کا مسئلہ ہے, میں آپ کو کہوں کہ 2018 کے الیکشن میں ہر اپنے حلقے کے ووٹر سے سوال کرتا تھا کہ آپ میں سے کون بندہ ہے کہ جو اپنے گاڑی یا موٹر سائیکل کی چابی کسی ایسے بندے کو دے گا جس نے کبھی زندگی میں موٹر سائیکل یا گاڑی نہیں چلائی. تو کہتے تھے جی کوئی نہیں دے گا. تو میں ان سے پوچھتا تھا اگر دو گے تو کیا ہوگا؟ تو کہتے تھے جی یا کسی دیوار میں مارے گا یا کسی بس میں مارے گا, اپنا سر بھی پھاڑے گا اور موٹر سائیکل یا گاڑی بھی توڑے گا. ہم نے بھی اس 22 کروڑ کے ملک کی چابیاں ایک ایسی قیادت کے ہاتھ میں دیں کہ جس نے کبھی یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی تھی. 2021 میں بغیر سوچے سمجھے امپورٹ کھول کے $80 ارب کا پاکستان کا امپورٹ بل ہو گیا, اور اس $80 ارب کے امپورٹ بل نے پاکستان کے تمام مبادلہ کے ذخائر کھا لیے. ڈیولپمنٹ کا بجٹ 2018 میں 1000 ارب تھا, 4 سال بعد جب میں آیا تو وہ 550 ارب رہ گیا تھا. اسی طرح ہماری حکومت آنے سے 10 روز پہلے 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے کہا کہ ہم آخری سہ-ماہی کی ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط جاری نہیں کر سکتے, جس کا مطلب یہ کہ خزانہ خالی ہو چکا تھا. تو ان حالات میں جب ہمیں ملک ملا ہے, آپ مجھے بتائیے کہ جب کسی ایکسیڈنٹ کے ذریعے کسی شخص کو انتہائی مضروب حالت میں پھینک دیا جائے اور آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لائیں, تو کیا ڈاکٹر اسے چاکلیٹ دے گا, مٹھائی دے گا, یا کڑوی دوائی یا سرجری کرنے پہ مجبور ہوگا؟ کڑوی دوائی کھانا بھی تکلیف دہ ہے, سرجری بھی تکلیف دہ ہے, لیکن اس کے بعد جب انسان صحت یاب ہوتا ہے تو وہ پہلے کی طرح یا اس سے بہتر دوڑتا بھی ہے اور کام بھی کرتا ہے. تو آج جو سخت اقدامات ہم اٹھانے پہ مجبور ہیں, یہ اس IMF معاہدے کے تحت ہیں جو ہم سے پہلے حکومت کر گئی ہے, اور اب ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. ہم اپنی خوشی سے یہ سارے اقدامات اٹھانے پہ مجبور نہیں ہیں, یہ ہم اس معاہدے کے تحت پابند ہیں جو ہم سے پہلے کیا گیا. لیکن انشاءاللہ تعالی جو ہی ہم آگے بڑھیں گے اور یہ جو ہیں ہمارے نقصانات یا ہماری معیشت میں جو خسارے ہیں ان پہ قابو پائیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ معیشت بحال ہوگی. زر مبادلہ کے ذخائر بھی انشاءاللہ تعالی بڑھیں گے, اور یہ زر مبادلہ کے ذخائر جوں بڑھتے جائیں گے امپورٹ کے لیے اس طرح سہولت فراہم کی جائے گی. خواجہ آصف نے کہہ دیا کہ ہم ایک ڈیفالٹ ملک میں رہ رہے ہیں, تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے خواجہ آصف صاحب نے ایک علامتی بات کی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمیں جب ملک ملا ہے تو ڈیفالٹ کی برنک یا اس کی حد کے اوپر پڑا ہوا تھا. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اپریل میں ہر ٹاک شو میں ہر تجزیہ کار کہتا تھا کہ ملک 2 ہفتے میں 4 ہفتے میں سری لنکا بن جائے گا. تو الحمدللہ سری لنکا تو نہیں بنا, اور اب بھی جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں. یہ ملک ڈیفالٹ کی لائن پہ پہنچا دیا گیا تھا, لیکن انشاءاللہ ہم اسے ریٹریو کر رہے ہیں اور ملک کو دوبارہ بحال کریں گے, جیسے کہ ہم نے پہلے 2013 میں کیا تھا. اور ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ ملک جس میں 18 گھنٹے بجلی نہیں تھی, وہ ملک جس میں ہر روز خودکش بمبار پھٹتا تھا, وہ ملک جس میں کوئی $1 کی سرمایہ کاری نہیں لاتا تھا, وہاں پر ہم نے سی پیک جیسا منصوبہ کامیاب کیا, ہم نے امن قائم کیا, ہم نے اس ملک کے اندر اندھیروں کو روشنیوں میں بدلا. تو پہلے بھی ہم نے پاکستان بدلا تھا اور اب بھی انشاءاللہ تعالی بدل کے دکھائیں گے. اچھا پہلے 3 سال جو ہے وہ خان صاحب یہ عوام کو کڑوی گولی دیتے رہے ہیں کہ ملک کے ٹھیک کر رہے ہیں, تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوگی عوام کو. اب یہ 8 ماہ سے آپ کر رہے ہیں, یہ ملک کب ٹھیک ہوگا اور کب یہ گولی؟ لیکن جی آپ دیکھیے ہم نے تو ٹھیک, صدر صاحب نے ٹائم بھی دے دیا ہے 9 اپریل کا, اس پہ دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ ملک تو ٹھیک ہو گیا تھا. 2017-18 میں
मुल्क के अंदर ना महंगाई थी और मुल्क तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा था, बेरोज़गारी ख़त्म हो रही थी, पूरी दुनिया के सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे थे और मुल्क की मईशत तवाना हालत में दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान 2030 तक टॉप 20 इकॉनमीज़ में शामिल होने जा रहा है। हमें दुनिया की 5 तेज़ तरीन उभरती मईशतों में करार दिया जा रहा था। 2022 में तो 5 डूबती हुई मईशतों में नाम आ गया है। तो आप मुझे बताइए कि 5 उभरती हुई मईशतों से 5 डूबती हुई मईशतों में किसने हमें फेंका है? हम तो नहीं थे 4 साल में। तो हम इंशाअल्लाह ताला इसको फिर उभरती हुई मईशत बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम में, पाकिस्तान के मुल्क में अल्लाह ताला ने वसाइल और सलाहियतें दी हैं, इन्हें बरूए कार लाएंगे और इंशाअल्लाह जैसे विजन 2025 के तहत हम मुल्क को आगे लेकर जा रहे थे, इसी तरह मुल्क को कामयाब मईशत में दोबारा तब्दील करेंगे। इस वक्त बदकिस्मती यह है कि सदर साहब जो हैं वो एक सियासी जमात के कारकुन के तौर पे काम कर रहे हैं। उन्हें अपने आइनी हदूद में काम करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में जो आइनी ओहदे हैं उनका वक़ार कायम रहे। इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है, सदर मुमलकत का ये इख्तियार नहीं है।